بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیاسی منظرنامے میں پاکستان میں ایک تلاطم برپا ہے, ایک ہیجان برپا ہے, ملاقاتیں ہو رہی ہیں, انکشافات ہو رہے ہیں, دعوے ہو رہے ہیں. ایک ایک دن میں اتنا کچھ ہو رہا ہے کہ انسان حیران رہ جائے کیا بات, کس پہ بات کریں اور کس پر بات نہ کریں. مولانا فضل الرحمان صاحب کراچی ہے, میری ان سے ملاقات ہوئی کراچی میں, اور پھر وہ ایم کیو ایم کے مرکز گئے بہادر آباد. مولانا صاحب نے کہا کہ ایم کیو ایم کو بھی 1-2 دن لگیں گے اپنا فیصلہ کرنے میں. ایم کیو ایم نے اس وقت ٹیلی ویژن پہ اس حوالے سے کوئی بات نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اور ایم کیو ایم صاحب ویسے ہی بات کریں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ اچھا ہم دیکھ رہے ہیں, یہ بھی دیکھ رہے ہیں, وہ بھی دیکھ رہے ہیں, فیصلہ کریں گے کہ کیا ہے. اطلاعات آ رہی ہیں کہ بہرحال حکومت کے لیے معاملات سب اچھا ہرگز بھی حکومت کے لیے نہیں ہے. ایسے میں ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہوئی. یہ ڈیولپمنٹ وہ ہے کہ ایک کمپنی ہے, اس کو اگر ذرا اوور سمپلیفائی ہم کر لیں, اس کا نام ہے براڈ شیٹ. وہ انٹرنیشنل کمپنی ہے, وہ دنیا بھر میں جو چوری کیے ہوئے یا ال گاٹن منی ہوتی ہے اس کو ڈھونڈنے کا وہ کام کرتی ہے. مختلف ریاستیں یا حکومتیں اس کمپنی کو ہائر کرتی ہیں, اس کے انہوں نے بھاری فیس دیتی ہیں, جو ریکورڈ اماؤنٹ ہے اس کا بھی ایک X% اس کا دیا جاتا ہے. پاکستان میں مشرف صاحب کی حکومت تھی, مشرف صاحب کہتے تھے 88 سے 99 تک جو دور تھا یہ شیم ڈیموکریسی تھی, اس میں بڑی لوٹ مار ہوئی ہے. انہوں نے براڈ شیٹ نامی اس کمپنی کو ہائر کیا, اس کو اچھے خاصے پیسے دیے گئے. پھر براڈ شیٹ کے جو سربراہ تھے مساوی, وہ کچھ عرصے پہلے منظر عام پہ ہے, میں نے فاسٹ فارورڈ کر دیا بہت سارے واقعات کو چھوڑتے ہوئے, اور انہوں نے بتایا کہ نواز شریف صاحب نے چوری کی, مال لوٹا اور کیا کیا نہیں کیا. ذرا پہلے آپ دیکھیں کہ یہ کاوے مساوی براڈ شیٹ کے سربراہ ہیں, انہوں نے کتنے واضح الفاظ میں بتایا تھا. پھر آگے کی بات بتاتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے چوری کی. دیکھیں کیا کہوں. The lies that Nawaz Sharif came up with 2 days ago. It's a complete lie to say the broadsheet court action exonerates the Sharif family because of the events surrounding Avonfield Apartments. It is totally untrue. We identified possible hundreds of millions, up to $1 billion, I would say even more. Well, not just UK, globally. They approached us, we didn't approach them. They offered money for us to go away. Initially, in the first time, it was 2012, when we had somebody who turned up with a photograph of himself with Nawaz Sharif and told us he was a nephew of Sharif and that they would like to negotiate, and we just laughed and we said, we take our chances in the courts. We don't negotiate with crooks. Some of the Pakistan decided one day they're going to be clean. Alma mater, University of Oxford, Prime Minister Imran Khan, should he come decide that he wants us to continue this. یہ پورا تفصیل سے انہوں نے بتایا کس طریقے سے نواز شریف صاحب نے چوری کی, کس طریقے سے نواز شریف صاحب نے انہیں رشوت کی پیشکش کی. جب یہ سب کچھ ہوا اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ یہ پینما 2 ہو گیا ہے, یہ براڈ شیٹ پینما 2 ہے. شیخ رشید صاحب آج سے 1.5 سال پہلے کہہ رہے تھے کہ میں پیش گوئی کر رہا ہوں کہ 2-3 مہینے میں یہ براڈ شیٹ پینما 2 ثابت ہوگا. نہیں ہوا. عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ براڈ شیٹ کا سربراہ جو انٹرویو میں کہہ رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ یہ تو کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا سابق وزیر اعظم چور تھا. لیکن آج براڈ شیٹ کے اسی سربراہ کاوے مساوی نے کیا کہا, یہ میں پڑھ دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا. انہوں نے کہا کہ براڈ شیٹ کی فورنزک تحقیقات کے دوران نواز شریف یا ان کے خاندان کے حوالے سے ₹1 کی کرپشن کا معمولی ثبوت بھی نہیں ملا ہے. نیب نے سیاسی بنیادوں پر نواز شریف کے خلاف مقدمات بنائے, اور یہی وجہ ہے کہ وہ آج نواز شریف سے معافی کے طلبگار ہیں. یعنی کہ یہی صاحب کہہ رہے ہیں میں نواز شریف سے معافی کا طلبگار ہوں, اور پھر معافی کن الفاظ میں مانگی. کہا مسٹر شریف ہم آپ سے معذرت خواہیں کیونکہ مسٹر شریف آپ واضح طور پر ایک بڑے منظم سکینڈل کا نشانہ بن گئے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جب حقائق بدلتے ہیں تو میں نے اپنے خیالات بھی بدل لیے ہیں براڈ شیٹ کے. اور پھر سربراہ نے ان الفاظ میں معافی مانگی. تو آج یہ بھی سب کچھ بھی ہوا ہے. یعنی بہت ساری ڈیولپمنٹ جاری ہے. پہلے اس میں بات کرتے ہیں, اور کچھ اور بھی ڈیولپمنٹس ہیں. ہمارے ساتھ گورنمنٹ کے بہت ہی متعلقہ وزیر یعنی کہ منسٹر فار اسٹیٹ آن پارلیمنٹری افیئرز علی محمد خان صاحب تشریف فرمائے. حضور والا بہت شکریہ, بہت نوازیں. ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کے سابق وزیر خزانہ, پاکستان کے سابق وزیر خزانہ اور مسلم نون کے سینئر رہنما جناب مفتاح اسماعیل صاحب تشریف فرمائے. سر بہت بہت شکریہ. اور ظاہر ہے آپ جانتے ہیں ان حالات میں ایک ایک ووٹ, ایک ایک سیٹ کی بڑی اہمیت ہے. احمد حسین ڈیر صاحب ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے MNA ہیں, NA 154 ملتان سے, اور ان کے کچھ بیانات چلے ہیں جس سے کچھ ایک ابہام پیدا ہوا کہ وہ خان صاحب سے خوش ہیں یا ناراض ہیں. وہ بھی کیا انہی ارکان میں شامل ہیں جو خان صاحب کے خلاف ووٹ دیں گے. تو ہم کوئی ان سے بات کریں گے. احمد صاحب بہت بہت شکریہ, تینوں مہمانوں کا وقت دینے کا بہت شکریہ. پہلے کوئکلی اس ڈیولپمنٹ بات کرتے ہیں, پھر آگے بہت ساری ڈیولپمنٹس ہیں ہم سب پہ بات کریں گے. یہ بتائیے جناب والا علی محمد خان صاحب, پہلے اس پہ ایک کوئک کامنٹ دے دیں. جب اسی مساوی نے کہا کہ جناب وہ چوری کر رہے ہیں نواز شریف صاحب اور یہ وہ, تو خان صاحب نے کوٹ کیا اور کہا کہ دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف پاکستان کا سابق وزیر اعظم چور ہے. تو آج اس نے معافی مانگ لی, اور یہ تو لندن ہے, پاکستان والا معاملہ تو نہیں ہے کہ آپ کہیں جناب پولیس استعمال کر لی, یہ کر لیا, وہ کر لیا, ڈرا کے دھمکا کے
بچوں کو اغوا کرنے کی دھمکی دے کے بیانات دلوا دیے. تو اس نے معافی مانگ لی بڑے واضح الفاظ میں. کیا کہیے گا علی بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. بہت شکریہ وسیم بھائی. اور سب سے پہلے تو آپ کے سوال کا جواب دوں گا لیکن بعد میں ایک چھوٹا سا گلہ بھی کروں گا. اچھا, سوال کا جواب پہلے بنتا ہے. دیکھیں مساوی صاحب جو ہیں, پتہ نہیں اب اس کو صاحب کہنا بھی چاہیے کہ نہیں. دیکھیں جتنی تیزی سے اس کا بیان بدلا ہے ہم سب اس پہ حیران ہیں کہ میری تو ریکویسٹ ہوگی, آپ کے پاس آرکائیوز میں ہوگا, نہیں ہے تو میرے پاس ہے, میں سینڈ کر دیتا ہوں. جو ان کا ایک شارٹ کلپ ہے تقریباً 1.5-2 منٹ کا, 2.5-3 منٹ کا, جس میں جس طریقے سے انہوں نے زرداری صاحب اور میاں صاحب کے بارے میں گفتگو کی ہے, علی بابا 40 چور کی بات کی, اور آخر میں کہتے ہیں کہ جناب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان کس نے پہنچا ہے, کہتا ہے کوئی اسی طرح کے الفاظ ہے, کمی بیجی اللہ معاف کرے کہ میاں صاحب یہ شریف فیملی کے علاوہ اور کوئی نہیں. تو یہ اب اس کو اگر چینج ہو گیا ہے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ جو اثاثے اس نے بات کی تھی, جو کرپشن کی باتیں کی تھی, کیا وہ کرپشن ختم ہو گئی ہے یا وہ اثاثے اب ایون فیلڈ وغیرہ میاں صاحب کے اثاثے نہیں رہے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں بھی کوئی جرلو مرلو چل گیا ہے, ماہر ہیں شریف فیملی اس کام کے. لیکن میں جو میرا گلہ ہے میں اس پہ آج بات کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کے حوالے سے نہیں ہے, نہ اے آر وائی کے حوالے میں, جرنل میڈیا کے حوالے سے, کہ جب کوئی اتنا بڑا اہم دن ہو جیسے پچھلا OIC ہوا, یہ آج کا تو اتنا اہم دن ہے کہ 40-45 سال بعد اتنا بڑا اہم دن اسلامک امہ کے لحاظ سے ادھر آیا ہے. لیکن میری رائے ہے, آپ اس سے اتفاق نہ کریں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن یہ ٹپکل سیاسی مرچ مسالہ, یہ وہ تم نے یہ کر دیا, پکڑیں گے, پکڑ لیا, پھڑ لیا, اور اس کو خرید لیا, اس کو بیچ دیا, جیتیں گے ہاریں گے, عدم اعتماد, کامیاب ہوگی ناکام ہوگی, یہ مرچ مسالہ ہم مہینے سے چلا رہے ہیں. اتنا بڑا دن ہے, پوری اسلامک امہ آئی ہوئی ہے, لیکن میڈیا میں, پرائیویٹ میڈیا کی بات کر رہا ہوں, اس طریقے سے اس کو ایمرج کرنا, اس کو پروجیکٹ کرنا, یہ کامیابی عمران خان کی یا شاہ محمود قریشی صاحب کی یا وزیر اعظم صاحب کی یا میری جماعت کی تو نہیں ہے, یہ تو پورے پاکستان کی کامیابی ہے, اور اس کو تو سب کو اون اور سیلیبریٹ کرنا چاہیے. میری ایک ادنا سی میری ایک گلہ ہے اپنے پورے میڈیا سے کہ سرکاری میڈیا تو کر رہا ہے, لیکن پرائیویٹ میڈیا, بڑے بڑے چینل, میں کسی کا نام نہیں لیتا, نہ کسی سے مخاصمت ہے, لیکن میں نے فیل کیا ہے کہ اس کو اس طرح سے پروجیکٹ ہم نہیں کرتے. ابھی آپ آج کے پرائم ٹائم دیکھ لیں, 8 بجے کا دیکھ لیں, 10 بجے کا دیکھ لیں, 11 کا آپ دیکھ لیں, 11 کا تو خیر آپ کا ہے, کہ خان صاحب نے جو سپیچ آج کی ہے وہ ایک امت مسلمہ کے لیڈر کی سپیچ ہے. سیکرٹری جنرل صاحب نے جس طرح کشمیر کو بار بار اس کا ذکر کیا, آج جس طرح سعودی عرب کے فارن منسٹر صاحب نے کشمیر کا بار بار ذکر کیا, یہ چیزیں ہمیں بتانی چاہیے. قوم کی خدمت ہے, تھوڑا سا ہم پیسہ بھی کمائیں لیکن تھوڑی سی قوم کی بھی خدمت کریں, اور کوئی اگر اس کو برا کسی کو لگا, میں معذرت خواہوں. نہیں, اپنا اوپینین دینے کا سب کو رائٹ ہے, تو اس میں برا ماننے والی کوئی بات ہی نہیں ہے, آپ کو بالکل رائٹ ہے. اور آپ کے اس پوائنٹ سے میں کلی طور پہ اختلاف بھی نہیں کرتا, جزوی طور پہ کرتا ہوں, لیکن کلی طور پہ میں اس سے اختلاف بھی نہیں کرتا. خیر, وزیر اعظم صاحب والی جو آپ نے بات کی ہے وہ تو ہمارے جو ہم شارٹس کی لسٹ بناتے ہیں اس میں ہے, تو وہ تو ہم آج کے پروگرام میں آگے جا کے چلائیں گے, اور اس میں اس کو تو ہم چلائیں گے آگے جا کے, آج کے شو میں وہ ہے ہمارے پاس. لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک تو یہ کہ نیوز میں اس میں میرا خیال اچھی خاصی بات ہوئی ہے, ہیڈ لائنز وغیرہ میں آپ دیکھیں مسلسل چلتا رہا ہے. اور دوسری بات یہ بھی کہ بہرحال اتنا غیر معمولی سیاسی ماحول ہے جو کہ پاکستان کی حالیہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. تو بٹ بالکل آپ کا پوائنٹ ہے کہ اس طرح میں نے کہا, اس سے میں کلی اختلاف بھی نہیں کرتا, لیکن اور آپ کو رائٹ ہے پورا اپنا اوپینین میک کرنے کا, اینڈ بالکل اس سے آپ کو رائٹ ہے. 23 مارچ دیکھ لیجیے گا, کل 23 مارچ پہ کتنا ہوتا ہے, اس پہ بھی نہیں ہوگا. میں تو 23 مارچ کی خصوصی نشریات کرتا ہوں اس لیے میں, لیکن ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن, بالکل صحیح ہے. یہ آپ کی تو بات ہی اور ہے نا, اس لیے تو آپ ہمارے معصومانہ بھائی ہیں, اور آپ کی خوشی میں نے آج 2 درجن بادام خریدے. اچھا, میری خوشی میں خریدے, اچھا ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی. سو تھینک یو ویری مچ. یہ ذرا اپنی آگے بڑھتے ہوئے مفتاح اسماعیل صاحب, آپ تو وہاں اسلام آباد میں ہی بیٹھے ہیں, تو ذرا سب سے پہلے تو آپ بتا دیں کہ ابھی کیا ہے آپ کے پاس تازہ ترین اطلاعات, چونکہ دونوں کیمپس جو ہے وہ اپنی اپنی کامیابی کے دعوے کر رہے ہیں. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہی معاملہ چلا گیا ہے, 24 تاریخ سے اس کی سماعت لگی ہوئی ہے, تو آپ کمفرٹیبل ہیں, آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ نمبرز گیم ہو جائے گا حق میں؟ جی وسیم بھائی, میں بھی اگر آپ اجازت دیں تو مساوی صاحب کے بیان پہ اگر شروع کروں. کریں. آپ کو یاد ہے وسیم بھائی کہ آج سے 3-3.5 سال پہلے آپ کے شو میں ایک مرتبہ حاضر ہوا تھا, تو آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کیا اپنے ایمان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ فائنینشلی کرپٹ. جی بالکل یاد ہے مجھے. اور آپ لوگ ہمیشہ یہ ورڈ فائنینشلی کرپٹ یوز کرتے تھے, مورلی کرپٹ کوئی اس میں مکس نہ ہو جائے, کیونکہ آپ فائنینشلی کرپٹ کو الگ دکھاتے تھے. صحیح ہے. تو خیر ہم نے کہا چلو فائنینشلی کرپٹ کی بات کرتے ہیں.
تو میں نے کہا تھا کہ نہ صرف میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، میں قسم کھا سکتا ہوں. آپ نے کہا اس دور میں تو اپنے بھائیوں کے بارے میں کوئی نہیں کہتا. میں نے کہا میں اپنے بھائیوں کی جتنی قسم کھا سکتا ہوں، میں اتنا میاں نواز شریف کے خبریں کھا سکتا ہوں کہ کبھی بھی اللہ کی مہربانی سے نہ رشوت لی ہے، نہ کک بیک لیا ہے. اور یہ علی بھائی مجھے بات کرنے دیں. اور یہ علی بھائی نے اتنی بات شروع کری اور پھر بھی دیکھیں جھوٹی تہمت لگا رہے ہیں. آپ شروع کرتے ہیں قرآن مجید فرقان الحمید کی بات سے اور پھر اس کے بعد آپ جھوٹی تہمت لگا رہے ہیں. آپ کے پاس ایک پیسے کا ثبوت نہیں ہے. 4 سال آج ان کی حکومت کو ہو گئے، ایک کیس نہیں لے کر آئے. ایک کیس نہیں لے کر آئے کہ بھئی بکی بلو کی حویلی میں پلانٹ لگائے، کیا مہنگے لگے؟ کیا سائی وال کے اندر اور ادھر دوسرے پلانٹس لگے پیوٹ قاسم میں، کیا مہنگے لگے؟ کیا اتنے رستے بنے، کیا مہنگے لگے؟ ایک پلانٹ ایک پوائنٹ نہیں لے کر آئے. یہ ہم گیس لے کر آئے، بولتے تھے مہنگی لے کے آج ہم سے 3 گنا مہنگی لے رہے ہیں. ہم نے ٹرمینل لگائے، اس سے ٹرمینل یہ لوگ نہیں لگا سکے. یہ صرف جھوٹے الزامات دیتے ہیں. اور ایک مثال آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ 27 ارب روپے کی ہم نے BRT بنائی، ٹھیک ہے، لاہور میں 29 کلومیٹر لمبی تھی. یہ بولتے تھے اس میں شہباز شریف چوری کر گیا، نواز شریف چوری کر گیا وغیرہ وغیرہ. پتہ نہیں کتنے جھوٹے الزامات عمران خان. غالباً اسد عمر صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر کہ ہم یہ میٹرو 4 ارب میں بنا سکتے ہیں، اگر میں نمبر صحیح یاد رکھ رہا ہوں تو. جی اس کے بعد یہ ان کی میٹرو بنی ہے، پتہ نہیں 70 ارب میں بنی ہے یا 105 ارب میں بنی ہے، لیکن 70 سے زیادہ بنی ہے، 105 سے کم میں بنی ہے. لیس سے ہم چلے 1 منٹ 70 مان لیتے ہیں، تو بھی ڈبل سے زیادہ بنی ہے. اتنی لمبی ہے. اگر انہوں نے کہا ہم بسیں خریدی ہیں تو بسیں 2 ارب روپے کی ہیں. تو یہ لوگوں کو، اور 2 مرتبہ کورٹ میں گئے، اسلام آباد ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ گئے اور سپریم کورٹ گئے کہ انویسٹیگیشن نہیں کرو. تو یار آپ مجھے بتائیں کہ آپ اگر ایماندار ہے تو پھر انویسٹیگیشن سے کیوں ڈرتے ہیں؟ آپ اگر ایماندار ہے تو یہ تو پتا ہے نا کہ یہ شہزاد مرزا جو تھا، اس کا کیا تعلق تھا کہ ساری شوگر ملوں پہ جاتا تھا اور فلاور ملوں پہ جاتا تھا؟ اور کیا یہ ان سے پیسے لیتا تھا شہزاد اکبر؟ اور اگر تھا اور اتنے کرپشن کے خلاف بات کرتے نہیں، سر ابھی بات کرنے تھے، علی بھائی نے بھی کافی لمبی بات کری. اگر اتنے کرپشن کے خلاف ہیں عمران خان تو بات کریں کہ علی بھائی نے بزدار صاحب کے کرپشن کے بارے میں باتیں نہیں سنی ہیں. مطلب یہ کیا آپ ہم کو جب سارا دن کرپشن کرتے ہیں اور اتنا ہائی ہارس پہ بیٹھتے ہیں، اتنا پارسا بنتے ہیں، تو کیا آپ نے کرپشن کی باتیں نہیں سنی ہیں؟ ایک بات خواتین کی لاہور کے اندر جس کے بغیر ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہو سکتی ہے، جس کی بلاول بھٹو صاحب نے بھی بات کری ہے. تو بھائی خدا کا واسطہ ہے ذرا سا اپنے ہائی ہارس پہ کم کر دو. آج وہ کہوے مساوی نے کہا $65 ملین جس کو آپ نے دیے، جس کو مشرف صاحب نے دیے، 11 ارب روپے آج کے حساب سے بنتا ہے. جس کو آپ نے 11 ارب روپے دیے، اس نے کہا 1 پیسہ نہیں ملا ہے. اور اگر ملا ہے تو لا کے دکھا دو، اگر ملا ہے تو کہیں تو لا کے دکھا دو. یہ کیا بات کرتے ہیں؟ میں اس میں بات اور بھی کرتا ہوں علی بھائی. یہ جو کہتے ہیں، اچھا ہاں اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا حال چل رہا ہے اسلام آباد کا؟ اچھا ایسا کرتے ہیں مفتا صاحب، یہ سوال اپنے روک کے رکھیں، اس کو اگلے راؤنڈ پہ لاتے ہیں ذرا اس سوال کو کہ اگلا کہ کیا چل رہا ہے ذرا. میں ذرا چونکہ آپ نے ایک بات کی اسی سے بڑی ریلیٹڈ بات ہے. احمد حسین ڈیر صاحب جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، علی بھائی آپ سنیے گا کہ احمد حسین صاحب کا ابھی وہ کس طرف ہیں اس پر تو بعد میں بات کریں گے. خود ان کا بھی یہ دعویٰ ہے. دیکھیں بات تو دعووں پر ہی ہے نا، یا تو آپ ثبوت دکھا دیں. میں چاہوں گا کہ بتا دیں، میں نے کچھ بات اس طرح کی ان سے سنی. احمد صاحب آپ بتائیے گا کہ وہ ایگزیکٹلی کیا معاملہ ہوا تھا کہ آپ سے CM ہاؤس پنجاب میں کسی نے کچھ رقم کا مطالبہ کیا؟ کیا مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے اس لیے میں دہرا نہیں رہا. آپ ہی بتائیے گا کہ وہ پنجاب میں رقم کا مطالبہ آپ سے کس نے کیا تھا، کیا جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں حلفیہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کام ہوا تھا، وہ کیا ہوا تھا احمد صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں نے 4 مطالبات رکھے تھے کہ تقریباً کوئی 3 سال سے میرے ایشوز چل رہے ہیں پارٹی کے ساتھ کہ میرے علاقے میں مجھے ڈیلیور نہیں کر سک رہا میں. صحیح ہے. اور جب میں الیکشن کے وقت پہ بھی جو وہاں کے منسٹرز تھے تو انہوں نے مجھے کوشش کی تھی کہ میں الیکشن ہی نہ جیتوں اور ہار جاؤں. ٹھیک ہے. اور 25 دن پہلے مجھے ٹکٹ ملی تھی، 25 دن پہلے. صحیح ہے. اور 25 دن میں نے الیکشن لڑا اور میں بوسن اور گیلانی سے جیتا. ٹھیک ہے. تو دھرنے سے میں نے ٹکٹ لی تھی، اور دھرنے میں جب میں نے ٹکٹ لی تو اس وقت میڈیا نے میرا ساتھ دیا تھا. میں شکر گزار ہوں میڈیا کا کہ اگر میڈیا وہاں نہ ہوتا، 2000 بندہ میرے ساتھ تھا، تو مجھے کبھی بھی ٹکٹ نہ ملتی، 10 سال بھی چاہے میں بیٹھا رہتا. لہٰذا مجھے ٹکٹ میڈیا نے لے کے دی. میں شکر گزار ہوں کیونکہ انہوں نے بوسن کو ٹکٹ اناؤنس کر دی تھی PTI نے، کیونکہ اس وقت ان کو شوق تھا ہیوی ویٹس کو ٹکٹ دینے کا. تو پھر میرے لیے ہمیشہ مسائل رہے. میں ایک دفعہ 2 استعفیٰ بھی دے چکا ہوں پہلے، جو کہ انہوں نے پھاڑ دیا تھا. اس کے بعد میں آج سے کوئی 3-4 مہینے پہلے انہوں نے مجھے شو کاز نوٹس بھی جاری کیا. صحیح ہے. کہ اب میرے کوئی ایسے، میں نے آواز اٹھائی تھی اس کے اوپر نا، ریونیو کرپشن کے اوپر، اس پہ شو کاز نوٹس مجھے جاری ہوا. اور سر وہی بتا دینا کہ وہ 3 مہینے پہلے میں نے، وہ آپ کے ساتھ کوئی واقعہ ہوا تھا، وہی بتا رہا ہوں نا، میں اسی پہ آ رہا ہوں. 3 مہینے پہلے جو ہے انہوں نے مجھے 3 مہینے پہلے
میں نے بالکل ہی ایک فائنل 4 میں نے پوائنٹس تھے میرے، ان میں 4 پوائنٹس میں نے کہا یہ مطالبے ہیں پورے کریں، ادروائز میں اسمبلی میں نہیں جاؤں گا. 3 مہینے سے میں اسمبلی میں نہیں گیا. ہمارے چیف ویب نے پرائم منسٹر کو نہیں بتایا کہ وہ 3 مہینے سے نہیں آ رہا، کیونکہ وہ چیف ویب بھی اور وہاں کے جو منسٹر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو فیل کیا جائے. تو اس میں یہ ہوا کہ میں نے 4 شرائط رکھی. پہلی شرط یہ تھی کہ سر وہ شرائط ابھی بھی بات کر لیں، لیکن وہ تو اسپیسیفک اسی میں یہ شرط آئے گی نا جس کی آپ نے بات کی ہے، میں اسی میں یہ شرط آئے گی. چینی، گھی، آٹا، دال، ان 4 چیزوں کے سبسڈی دے کے وہی ریٹ کر دیے جائیں 2018 میں ہیں. اور اس کے لیے ہمارے فنڈز جو ہیں نا وہ لے لیے جائیں، جو ڈیولپمنٹ کے فنڈز ہیں یا کوئی ڈیولپمنٹ کے جو بھی کام کریں وہ ختم کر کے، کیونکہ جو لوگ اگر کبھی بھی جو لوگ اگر اس کے بل بھرتے ہیں بجلی کے اور گیس کے تو ان کے کھانے کے لیے پیسے نہیں بچتے. پھر کیا ہوا؟ دوسرا مطالبہ تھا کہ سول سیکریٹریٹ ساؤتھ پنجاب جو ہے، سول سیکریٹریٹ ساؤتھ پنجاب میں اختیارات نہیں دیے گئے. سارے اختیارات جو ہیں وہ اوپر دے دیے گئے ہیں. باقی مہمانوں کو بھی کوئی ٹائم دینا ڈیوائیڈ کرنا. ٹھیک ہے، تیسرا تھوڑا سا کوئکلی کر لیں. سر یہ آپ نے سوال کیا تو پھر جواب. تیسرا مطالبہ جو میرا تھا، تیسرا مطالبہ یہ تھا کہ جو کرپشن ہو رہی ہے سی ایم سیکریٹریٹ میں جو آپ نے سوال کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ جو ڈی سی، جو کمشنر اور جو وہاں سی پی او لگ رہے ہیں وہ پیسے دے کے لگ رہے ہیں. اچھا، میرے ساتھ بھی ایک ایسا واقعہ ہو چکا ہے کیا جس کو میں نے ڈسکلوز کرنا ہے پرائم منسٹر کے سامنے. اچھا، اور اس میں جو پیسے دے کے جو وہاں پہ لگ رہے ہیں، کلیئرنس سیل لگی ہوئی ہے. جب ہم ایک جگہ میں ڈی سی ایک دوسرے ضلع میں اپنے ضلع سے ہٹ کے کام کروانے گیا تو وہ ڈی سی میرا جاننے والا تھا پرانا، تو میں نے انہیں کہا بھائی میرٹ پہ ہمارا کام کر دیں. تو مجھے کہتے ہیں جو اوپر پیسے بھر رہے ہیں ہم پہلے وہ تو وصول کر لیں، پتہ نہیں حکومت کتنے دن ہے. تو یہ 4 میرے تھے. یہ خود آپ کے ساتھ ہوا ہے واقعہ. تو اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ میں پی ٹی آئی میں کھڑا ہوں، نہ میں سندھ ہاؤس گیا ہوں، نہ میں اپوزیشن سے ملا ہوں. میرے یہ مطالبے پورے کیے جائیں. میں جو ہے نا حکومت کے ساتھ کھڑا ہوں. اس کے باوجود مجھے شو کاز دے دی گیا، بچوں کو دھمکیاں دے دی کہ جی ان کی شادیاں نہیں ہوں گی، شو کاز دے دیا، پیسوں کے الزام لگا دیے. تو میں اس کے اوپر سراپا احتجاج ہوں کہ میں تو پارٹی میں کھڑا ہوں. اور آج بھی آپ کی یہی پوزیشن ہے، آج بھی آپ کی یہ پوزیشن ہے. علی محمد صاحب بیٹھے ہیں، کیا آپ عدم اعتماد؟ ہاں جی علی محمد صاحب سے کہہ دیں جو کہنا ہے، پھر جواب دے دیں گے. آج بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں علی محمد صاحب میرے دکھ جانتے ہیں. اچھا، میں باغی ایم پی ایم این اے نہیں ہوں، میں دکھی ایم این اے ہوں. اوہ باغی نہیں ہے، علی محمد صاحب اچھی طرح جانتے ہیں، میں نے ان کو بھی کئی دفعہ کہا ہے. اور آپ عدم اعتماد میں عمران خان صاحب کے جانتے ہیں، آپ عدم اعتماد میں عمران خان صاحب کے خلاف نہیں جائیں گے اس ناراضگی کے باوجود بھی؟ جی نہیں، میں نے ابھی تک ان کے خلاف جانے کا نہ کوئی بات کیا نہ فیصلہ کیا ہے. آخری دن میں فیصلہ کروں گا. اگر میرے مطالبات پورے کر دیے گئے، اگر میرے مطالبات پورے کر دیے گئے، اگر مطالبات پورے نہ کیے گئے تو میں آخری دن فیصلہ کروں گا. یہ بات میں اب سے نہیں، میں تقریباً 1 ہفتے سے 3 مہینے سے میں یہی بات کر رہا ہوں. اچھا نہیں، میں نے جو انٹرویو دیکھا اس میں اچھا ٹھیک ہے، تو آپ نے نہ ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور نہ ساتھ نہ دینے کا فیصلہ کیا. ٹھیک ہے. نہیں علی بھائی دیکھیے کوئکلی ایک بار بتا دیں نا، یعنی کہ اب یہ اپنا واقعہ بتا رہے ہیں، آپ کے اپنے ایم این اے ہیں، ٹھیک ہے، ناراض ہیں، لیکن آپ کے یہ اپنا ذاتی واقعہ بتا رہے ہیں. یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے نا کہ یہ یعنی ابھی تک وہ سسٹم ختم نہیں ہوا پیسے ویسے مانگنے کا جو کہ خدا واقعہ بتا رہے ہیں. تو یہ تو بڑی پریشان کن بات نہیں ہے پنجاب کے حوالے سے بات بتا رہے ہیں؟ دیکھیں جو ڈیڑھ صاحب ہیں بھائی ہیں ہمارے، اور بہت ان سے میرا تو بڑا کلوز تعلق رہا ہے اسمبلی میں، اور میں اس بات کو بھی یہاں پہ برملا کہنے میں کوئی آر نہیں محسوس کرتا کہ ان کو وقتاً فوقتاً ایشوز رہے ہیں، مسئلے مسائل ان کے رہے ہیں، اور وہ اس طرح سے وہاں پہ وہ حل نہیں ہو سکے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہماری یہ ممبران اسمبلی ہیں، ان میں سے جو ہماری فیمیل ایم این اے صاحبان بھی، انہوں نے بھی بات کی کہ ان کو آفرز وغیرہ ہوئی ہیں، لیکن اکثریتی ایسے ہیں جو کہ میں آپ کے پروگرام میں آج کہتا ہوں کہ اکثریت ایسے ہیں، کسی نے کوئی بڑی تعداد میں جو اکثریتی ایم این ایز ہیں، ایک کچھ ہوں گے جنہیں کچھ ادھر ادھر کیا ہوگا، اکثریت ایم این ایز جو ہیں کسی نے پیسے نہیں پکڑے، ناراض ہیں، اداس ہیں. اور جس طرح خان صاحب نے بات کی ہے کہ لیڈر باپ کی طرح ہوتا ہے، اور میں نے بھی 4 دن پہلے بات کی تھی کہ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے، اس کو بھولا نہیں کہتے. اور آپس میں پی ٹی آئی کے منحرف اراکین میں سے اکثریت کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ ناراض ہیں؟ 1-2 نے کچھ نے پیسے لینے الگ بات ہے، ورنہ اکثریت جنون ناراض ہے. کچھ نے ہوں گے پکڑے، پیسے پکڑے ہوں گے، لیکن اکثریت ہی ایسے ہیں جس میں پیسے انہیں نہیں لیے، ناراض ہیں.
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جلد ہی یہ انشاءاللہ 1.5 صاحب تو ویسے ہی تو وہ جب جلسوں میں خان صاحب کہتے ہیں کہ سارا بکاؤ مال ہے, سارے ضمیر فروش ہیں اور یہ وہ ہیں, وہ تو یہ تاثر دیتے ہیں کہ سب نے یہ کام کیا ہے. نہیں, آفرز انہوں نے کی ہوں گی سب کو, لیکن پیسے جو پکڑیں, جو باتیں ہیں مارکیٹ میں کہ اکثریت, ہمیں اپنے ایم این ایز پہ اعتماد ہے انشاءاللہ ان میں سے اکثریت جو ہے اس دن خان صاحب کے اور پارٹی کے ساتھ ہے. جس طرح آج بھی 1.5 صاحب فرما رہے ہیں کہ میں تو تحریک انصاف میں ہوں, اب ہم کو زبردستی تو پش نہیں کر سکتے اپنی جماعت سے باہر. اگر ان کے گلے ہیں, میں آج آپ کے پروگرام میں ایئر وائی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ میں خان صاحب سے خود بیٹھ کے اور عامر ڈوگر صاحب اور ہم مل کے انشور کریں گے کہ جو ان کے جنون خدشات ہیں ادھر پنجاب کی گورننس کے حوالے سے. دیکھیں ابھی آپ نے ایک چیز محسوس کی ہوگی, جتنا مجھے 1 منٹ دے, جتنا کوئی ترین صاحب کے گروپ کے لوگ ہیں یا علیم خان بھائی کے گروپ کے لوگ ہیں یا ایون 1.5 صاحب ہیں, جتنے بھی ہمارے ناراض اداس کا ایم این ایز ہیں, وہ خان صاحب سے کوئی ناراض نہیں ہے. ان کے ایشوز ہیں گورننس کے نیچے لیول پہ, جو کہ انشاءاللہ اس کو ہم حل کریں گے. خان صاحب سے کسی کا اتنا بھی گلہ نہیں ہے. ہاں, یہ گلہ ہو سکتا ہے کہ خان صاحب نے ڈائریکشن دی, نیچے حل نہیں ہوا, یہ انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. جو اپوزیشن ہے, اپوزیشن پرانی تنخواہ پہ کام کرے گی اور مولانا صاحب کے نصیب میں رونا دھونا ہے. یہ بریک کے بعد مفتاح بھائی سے شروع کریں گے. ہونے والا ہے, بلکہ ہو چکا ہے. یہ مفتاح بھائی بتائیں گے, بڑا ہاتھ ہو چکا ہے. وہ اسلام آباد پہنچ گئے, بھائی چشمے پہن کے بیٹھے ہوئے, ان کو بھی پتا ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ کیا ہاتھ ہو گیا ہے. خان صاحب ادھر ہی ہیں اور آگے بھی ادھر ہی ہیں. یہ میری بات لکھ لیں, کہہ رہے ہیں 2028 تک ہیں. مفتاح بھائی بتائیں گے, بریک کے بعد ان سے شروع کرتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر. اچھا, اب مفتاح اسماعیل, اب آپ بتا دیں, آپ تو اسلام آباد میں ہی ہیں, تو یہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں. علی محمد خان صاحب نے کہا بھائی یہ ہفتے 10 دن کی بات ہے, اپوزیشن پرانی تنخواہ میں کام کرے گی, تحریک اعتماد میں شکست ہوگی, اگلا الیکشن عمران خان جیتیں گے. کانفیڈنٹ ہیں آپ لوگ کے نمبر پورے ہیں بھائی جان؟ روئے گی ہاں, روئے گی تک رکھیں بھائی. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ ہم نے 14 دن پہلے 15 دن پہلے ہم نے وہ دیا ہے ریزولوشن, موشن دیا. اگر خان صاحب کانفیڈنٹ ہوتے تو ابھی تک کرا چکے ہوتے. 22 کو ڈیٹ بھی ایکسپائر ہو گئی, انہوں نے نہیں کروایا. تو بھائی کس چیز کی دیر ہے؟ اگر آپ کے پاس پورے نمبر ہیں تو بسم اللہ کریں, یہ تو کر لیتے. اچھا, اس کے بعد اگر آپ کے پاس نمبر پورے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ خان صاحب جو کہ وہ ہزارہ کہ جب لوگ شہید ہو گئے تھے وہاں پہ نہیں گئے تھے, نعیم الحق کو دیکھنے نہیں گئے تھے. جب میرے بھائی صادق سنجرانی صاحب کے چھوٹے بھائی کی فوتگی ہو گئی, شہادت ہو گئی انفیکٹ حادثے میں, تو خان صاحب نے ان کو اپنے دفتر طلب کر کے فاتحہ کرا. خان صاحب کی تو ایک الگ سے ایک وہ ہے ایروگنس ہے کہہ لیجئے. تو وہ خان صاحب جو ہے وہ ایم کیو ایم کے دفتر پہ گیا ہے, وہ خان صاحب پرویز الہی صاحب سے ملنے گئے. اور یہ کہاں عمران خان جو اس کا اپنا خود کا امیج ہے, وہ اپنے آپ کو جو بادشاہ سمجھتے ہیں, اور وہ اب در در پھر رہے ہیں, کبھی اس کے در کبھی اس کے در. یہ تھوڑی مطلب جیسے ہمارے علی بھائی ہیں, شریف آدمی ہیں, اللہ ان کو بھی کبھی وزیر اعظم بنائے تو یہ پھر بھی لوگوں کے گھروں میں جائیں گے. لیکن خان صاحب میں تو وہ نہیں ہے نا شرافت, یا وہ انکساری تو نہیں ہے. وہ تکبر کے ساتھ خان صاحب کو ہم ادھر لے کر آ گئے کہ خان صاحب یہاں وہاں مارے پھر رہے ہیں, کسی کو جانور بول رہے ہیں, کسی کو بول رہے ہیں مجھے بچا لو. یہ وہ آدمی جو کہ لوگوں کی نقلیں اتارتا تھا, آج کدھر پھنس گیا بیچارہ. یہ بتا دیں علی بھائی, ہار جیت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, لیکن ہم مگر اچھا ہار جیت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, لیکن یہ جس طرح خان صاحب جھوٹے الزام لگا رہے ہیں, بقول علی بھائی خود کہہ رہے ہیں کہ میجورٹی لوگ, تو علی بھائی بھی کہہ رہے ہیں کہ پیسے, علی بھائی کو قسم سے پتا ہے کہ ایک آدمی کو اللہ کی مہربانی سے پیسے نہیں دیے, مسلم لیگ والوں کو ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو زہر بھائی نے میرے بات کری, میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ استقامت کے ساتھ فیصلہ کریے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر مہنگائی کم ہو, تو عمران خان اور مہنگائی ایک ساتھ ہی چل رہے ہیں, یہ مہنگائی کے کپتان ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ خان صاحب آئے ہیں تو پاکستان دنیا کا 3را ترین مہنگا ترین ملک ہو گیا. کیا ڈیولپمنٹ کری ہے. یہ 1.5 صاحب آپ کو کال آئی کسی نون لیگ کے بندے سے یا پیپلز پارٹی کے بندے سے کہ بھائی جان آپ تو ویسے ہی ناراض ہیں, آ جائیں ہمارے ساتھ آ جائیں, ایسا کوئی فون آیا آپ کو 1.5 بھائی؟ جو مفتاح بھائی جو بات کر رہے ہیں نا, مفتاح اسماعیل بات کر رہے ہیں نا مہنگائی کی بات پہ, تو میں بہت ہی دل سے دکھی ہوں کہ کیونکہ میں غریبوں میں رہتا ہوں اور غریبوں کا جینا آج کل دوبھر ہے. دوسری جو یہ بات کر رہے ہیں نا الزام کی, تو اس کے اوپر میں کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی کوئی 1 مہینہ پہلے میں نے 40 کروڑ کی 4 کنال زمین 1122 سینٹر میں وقف کی ہے. سبحان اللہ. میں نے اپنے 14 مربع میں سے 7 مربع زمین سیاست پہ لگائی ہے اور بڑے بڑے لیڈروں پہ خرچ کی ہے. میرے جو دادا تھے وہ جب سر ان کی رہنے دے تفصیل, اب میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, جو میرے دادا تھے وہ جب پاکستان بنا تھا
تو اس وقت انہوں نے ساؤتھ پنجاب میں جو مہاجرین آئے تھے ان کو ملتان میں سنبھالا تھا. اچھا صحیح ہے, زبردست, اچھی. آپ کو فون آیا کسی کے پاس سے, یہ بتائیں, خاندانی پی لوگ ٹی آئی یا نون سے فون آیا آپ کو کہ ہمارے ساتھ آ جائیں؟ آفر کرائے ان کو پیسے. سر میرے اور آپ کو کسی نے کوئی اپوزیشن سے آفر رابطہ نہیں ہے. نہیں, اپوزیشن نے آپ سے رابطہ کیا؟ میں دکھی ایم این اے ہوں, میرا تو اپوزیشن سے کوئی میں کر رابطہ رہا ہوں نہیں ان سے ہوا, نہ مجھے رابطہ. کوئی فون آیا ہے. ہاں ٹی وی پہ میں کر رہے ہیں رابطہ, گزارش کر رہا ہوں آپ کے سامنے, ہاں ٹیلی ویژن کہ پہ. بھائی میں آئیے, آپ اس قوم کا ساتھ دیجئے, آپ کھڑے رہیے مہنگائی کے خلاف. آپ یہ عمران خان نے کیا کر لیا ہے 4 سال کے اندر؟ اس ملک کے اندر 2 کروڑ لوگوں کو غربت کی لکیر آپ کو آفر مفتہ بھائی کر رہے ہیں, آپ جواب علی بھائی کو دے رہے ہیں. وہ مفتہ بھائی کہہ رہے ہیں آئیں ٹیلی ویژن پہ. پیسے ہم نے کسی کو آفر نہیں کرتے. علی بھائی اس بات کے گواہ ہیں, جب خٹک صاحب عمران خان صاحب کے خلاف بولے تھے تو میں کھڑا ہو گیا تھا. علی بھائی اس بات کے گواہ ہیں, جب خٹک صاحب عمران خان صاحب کے خلاف بولے تھے تو میں کھڑا ہو گیا تھا. میں ان سے اتنا مخلص تھا, میں سر انہیں ارتگل سمجھتا تھا. میرا انہوں نے دل توڑا ہے, میرے اوپر انہوں نے مجھے شو کاز نوٹس جاری کیا ہے, میرے بچوں کے بارے میں کہا ہے کہ ان کے نکاح نہیں ہوں گے. ہمارے اوپر ہمیں لوگوں کو ایکسپلور وہ کر رہے ہیں, لوگوں کو یعنی بھڑکا رہے ہیں لوگوں کو. مطلب ہم تو آپ کے ہیں, ہمارے خلاف ایسے کر رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہا خان صاحب یہ کر کیا رہے ہیں, ان کو کون مشورے دے رہا ہے؟ یہ اپنے دوستوں کے خلاف الزامات لگا رہے ہیں, اور وہ بھی پیسوں کے الزامات لگا رہے ہیں. ہم جو دیہاتی لوگ ہو رہے ہیں, گاؤں کے لوگ, وہ جو ہے نا عزت کے لیے جیتے ہیں ہم لوگ. یہ بتائیں علی بھائی, کچھ نہیں سمجھتے. جب سے کچھ ایم این ایز آپ کے سامنے آئے, فواد چودھری صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا بے شرم, شہباز گل صاحب نے جو کہا وہ تو میں ظاہر دہرا ہی نہیں سکتا. وہ آپ کو ارطغرل سمجھتا تھا, میں عمران خان کو کہہ رہے ہیں, وہ آپ کو ارطغرل سمجھ رہے ہیں اور آپ ان پہ الزامات لگا رہے ہیں, اور بڑے دکھی ہیں وہ اس بات پہ. ارطغرل ڈرامہ سیریل دیکھا ہوگا آپ نے. جس آدمی میں کوئی عیب نہ ہو اور کوئی اس کا تانا دے تو اس کو دکھ تو ہوتا ہے. میں نے پہلے یہ بات کی. تو خان صاحب کیوں دکھی کر رہے ہیں ان کو؟ بہت زیادہ سر میری بات سن لینا, آپ تھوڑا بادام کھائیں, مجھے بولنے دیں. بادام آپ نے خریدے, آپ کھائیں. خان صاحب نے جس بات کی طرف میں بھجوا دوں گا آپ کو, ویسے کراچی میں ملتے ہیں یہاں سے. دیکھیں یہ علی بھائی کی شرافت کا مبولدہ ثبوت ہے کہ علی بھائی اگر پرسنل میں ہوں گے تو ان کی پیک کی ہوگی, وہ کہیں گے یار آپ بادام کھائیں. یہ بس پرسنل ہونے کی انتہا ہے, یہ ان کے شریف ہونے کا ثبوت ہے. مفتاح صاحب یہ آپ اس بات صحیح, آپ بتا دیں. اچھا سر میری بات سن بتائیں میری بات سنیں. دیکھیں اپوزیشن نے بھرپور کوشش کی ہے تجوریوں کے منہ کھولیں, چاہے وہ ہاؤس آف شریف ہو, چاہے زرداری صاحب کا جو بھی ان کا طرز عمل ہے, سب کو پتہ ہے. ایک مری کی سیاست ہے, دوسرا چانگا منگا کی سیاست ہے. ہاں یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے زیادہ بندے یہ خرید نہیں سکے. ہاں کچھ ہمارے ناراض ضرور ہیں جس سے ان سے ہمارا رابطہ ہے, ان میں 1.5 صاحب بھی ہیں, اور جلد ہی آپ ان کو دیکھیں گے خان صاحب کے ساتھ دوبارہ بیٹھے ہوں گے وہاں پی ایم ہاؤس میں. ان کے جو گلے ہیں, میں آپ کو ادھر کہتا ہوں ان کے گلے بالکل بجائے ہیں اور ان کو ایڈریس ہونا چاہیے. لیکن اب یہاں ایک اور نقطہ میں سامنے رکھ رہا ہوں, اور وہ کیا ہے؟ وہ نقطہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو اس وقت کھڑے ہیں جناب, اس وقت عمران خان صاحب پاکستان کی سٹیٹس کو کے سامنے کھڑے ہیں. میں 1.5 صاحب کو بھی کہہ رہا ہوں, میں بادامی صاحب آپ کو بھی کہہ رہا ہوں, مفتاح صاحب کو بھی کہہ رہا ہوں, جو میری طرح جو ہے محنت کر کے یہ آدمی جو ہے آگے بڑھا ہے. ہمارے بچے جو ہیں کیا گناہ کیا ہے کہ ان کے لیے ہاؤس آف شریف اور زرداری صاحب کی فیملی کے بچے تیار کیے جا رہے ہیں لیڈرشپ کے لیے. عمران خان صاحب اس وقت کھڑے ہیں ہمارے بچوں کے اوپر ایسی باتیں نہ کر رہے ہیں, اور جو ہمارے آئیڈیل وزیر اعظم تھے سر انہوں نے کیا کر دیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف کھڑی ہے. اس وقت عمران خان صاحب کی سپورٹ ایک سیاسی جماعت کی پاکستان کی سپورٹ ہے, سازش کے تحت رژیم چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. علی بھائی ایک بات بتا دینا, پھر میں مفتاح صاحب کی طرح آتا ہوں. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اکثر لوگ میں ناراض ہیں. ناراض لوگوں کو جلسے میں ایسے مخاطب کیا جاتا ہے کہ تمہارے بچوں کا اسکول میں لوگ مذاق اڑائیں گے, تمہاری بیٹیوں کی کوئی شادی نہیں کرے گا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. سونے کے الفاظ بول رہے ہیں آپ. دیکھیں بادامی صاحب, اس میں ایشو یہ ہے کہ سب کی بات نہیں ہو رہی, لیکن جو لوگ اس میں اپنا ضمیر بیچ کے سر جو کروڑوں لوگ سن رہے ہیں ان کو تو نہیں پتا نا کہ اس میں 1.5 صاحب کی بات ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. پاکستان کی ان کو تو نہیں پتا. اگر ایک شخص جا کے کل کو کسی کے بیٹے کے ساتھ اسکول میں بدتمیزی ہو جائے, اس کو ڈیفینڈ کریں گے. کل کو کسی کی صاحبزادی کے ساتھ کچھ ہو جائے, بڑا عجیب ماحول ہو جائے گا. خان صاحب نے شامل کیے ہیں, ان کے کتنے پیسے دیے ہیں؟ 7 پی ایم ایل کے این کے بدے خان صاحب نے شامل کیے ہیں, اور جس دن میں نے دیکھا انہوں نے 7 پی ایم ایل کے بدے شامل کیے ہیں, خان صاحب کے اوپر میرا جو تھا اعتقاد اعتماد سب ختم ہو گیا.
اگر یہ کام خان صاحب کر سکتے ہیں یہ کیسے ہیرو ہیں؟ علی بھائی یہ بتائیں نا، جب خان صاحب کہتے ہیں ضمیر فروش بکاؤ، 7 بندے پی ایم ایل این کے شامل کیے، نام تو نہیں لیتے نا کہ یہ بکاؤ یہ نہیں ہے، تمہارا کتا ٹامی، یہ کیا بات ہے؟ اچھا سن، وہ ایک ہی سانس میں ارطغرل کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں، ٹامی میں کوئی بھی شخص سن لینا، جو کوئی شخص اپنی جماعت چھوڑ کے کسی اور جماعت میں جاتا ہے، اپنا ایک شخص اگر پی ایم ایل این کے ٹکٹ پہ پاس ہوا ہے، ہمارے پاس آنا چاہتا ہے، اخلاقی طور پہ اس کو چاہیے کہ وہ ادھر سے استعفیٰ دے کے پھر ہمارے پاس آئے. سیم گوز فار آر پیپل. دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت عمران خان جو اسلاموفوبیا پہ کھڑا ہے، جو اس وقت امت کی جنگ لڑ رہا ہے پاکستان کی، اگر اس موقع پہ ایک شخص جا کے کرپٹ مافیا کے ساتھ ہاؤس آف شریف، ہاؤس آف زرداری کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، ہمارے خوابوں کا محل توڑ دیا انہوں نے، اصولوں کا محل توڑ دیا انہوں نے. ایک ہیرو نے اصولوں کا محل توڑ دیا، جس کو میں ارطغرل کہتا تھا وہ ارطغرل کہلانے کے قابل نہیں رہا. ہماری آپس کی باتیں اس کو کر لیں گے، اس کو ہم نے دنیا کے سامنے آپس کی باتیں کب کریں گے؟ ہماری کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. مفتاح صاحب بتائے دیں، میں کچھ گزارش کروں؟ کریں بھائی. سر گزارش اس وقت تو علی بھائی بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ گزارش کر دیں تاکہ دیر صاحب مزید کچھ نہ کہیں، اس لیے آپ کریں. ٹھیک. خان صاحب کسی امت کی جنگ نہیں لڑ رہے، خان صاحب اپنی پاور کی جنگ لڑ رہے ہیں. ایک ان کو اقتدار کی ہوس ہے جس کی وجہ سے وہ ہر قانونی اخلاقی اپنی حد کو پار کرتے ہیں. یہ جھوٹے الزام لگاتے ہیں، ظاہر ہے میں اپنی رائے دوں گا، جھوٹے الزام لگاتے ہیں. ایک کسی کے پاس، ایک اللہ کی مہربانی سے کسی کو ہم کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں پڑی، اور یہ بہت لوگ خود آ رہے ہیں. اور میں پھر ایک مرتبہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، جس آدمی نے عثمان پزدار کو 3.5 سال رکھا ہے، پنجاب اگر ملک ہوتا تو دنیا کا 11واں بڑا ملک ہوتا. 12 کروڑ لوگوں میں اگر عمران خان کو عثمان پزدار سے اچھا آدمی نہیں ملا تو پھر کوئی مسئلہ ہے اس کے اندر، پھر اس کی سمجھ کے سوچ میں مسئلہ ہے. اگر آپ زلفی بخاری، مرزا شہزاد اکبر، علی زیدی جیسے بندے اپنے ارد گرد رکھتے ہیں تو پھر آپ کی اس پہ عجیب بات ہے کہ آپ ایماندار ہیں، ارد گرد سارے لوگ آپ کے بے ایمان ہیں. مطلب کمال نہیں ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ رنگ روڈ میں کیا ہو گیا، آپ 48 روپے کی چینی بیچ کے 96 روپے کی واپس منگواتے ہیں. آپ 3 گنا مہنگی پشاور BRT بناتے ہیں. آپ اس کے خلاف کیوں نہیں جا رہے انویسٹیگیشن میں؟ جائیں نا انویسٹیگیشن کریں نا انویسٹیگیشن. اور میں آپ کو بتاؤں، میں سمجھا آپ کہیں گے زخموں پہ نمک چھڑک رہے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں ہمارے ٹیکس کے پیسے ہیں جس سے پشاور کا BRT بنا ہے، یہ ہمارے ٹیکس کے پیسے ہیں. اس کی انویسٹیگیشن تو ہوگی. خان صاحب جتنی مرضی چاہیں گے رکوا لیں، سب کی باری آئے گی. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ مذاق ہو رہی ہے؟ آپ قوم کے پیسوں سے کھلواڑ کر رہے ہیں، پھر جا کے امیر المومنین بننے کی باتیں کرتے ہیں، پھر جا کے آپ دوسروں کو سبق دے رہے ہیں مذہب کا کارڈ استعمال کر رہے ہیں. ایک آدمی جو رحمت للعالمین بول نہیں سکتا ہے، جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر بول نہیں سکتا ہے، وہ لوگوں کے لیکچر دے رہا ہے اور جھوٹے الزام لگاتا ہے کہ پیسے دیے. تم نے کیسے لیے تھے سب کے MPs؟ تم نے کس طرح؟ تم نے تو فون کرا کے لوگوں کو ڈرا کے ووٹ لیے ہیں. تم نے تو پٹائی کروا کے لوگوں کے ساؤتھ پنجاب میں لائلٹیز چینج کروائی ہیں. اب چلو میں اس کو مورل ہائی گراؤنڈ آیا ہے. کنکلوڈ کر رہا ہوں. آخری 30 سیکنڈ بچوں کے میں نے آخر میں وہ عمران خان صاحب کا اسٹیٹمنٹ سنانا ہے بریک کے بعد نا، وہی میں نے تو میرا سوال ہے کہ مجھے نوٹس کیوں دیا گیا ہے، مجھے شو کاز نوٹس کیوں دیا گیا ہے؟ میرا یہ علی صاحب سے یہ جواب لے دے، مجھے شو کاز نوٹس کیوں دیا گیا ہے؟ وہ 10 دے وہ انہوں نے علی بھائی کیوں دے دیا نوٹس؟ وہ وہاں سے آگے نہیں بڑھ رہا، وہ کیا کروں؟ دیکھیں مجھے زبردستی دھکے دے کے کیوں نکالا جا رہا ہے؟ وہ واپس بھی ہو سکتا ہے. ارے یار دیکھیں، اور کیا ہمارے بھائی ہیں اور آپ نے ہمارے ساتھ اور حکم کریں. مجھے پکا یقین ہے کہ آپ کبھی بھی آپ مر بھی جائیں، آپ ان کرپٹ لوگوں کے پاس نہیں جا سکتے. آپ پاکستان کو تباہ کرنے والے، لوٹنے والوں کے پاس کبھی نہیں جائیں گے. آپ گلہ کریں گے، ہم اس کو حل کریں گے. آپ ہمارے بھائی ہیں. جنہوں نے پشاور BRT میں لوٹا ہے، جنہوں نے رنگ روڈ میں لوٹا ہے، جنہوں نے آٹے اور چینی میں لوٹا ہے، ان کے ساتھ اس کو عزت دے ہی دیتا ہے. دیر صاحب آپ یہ چھوڑیں جو آپ نے جس طرح آپ مفتاح اسماعیل صاحب کی آفر کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ آ جاؤ. عزت دینے والا ہے اللہ تعالیٰ، عزت دینے والا ہے. اپنے حبیب کی عزت کا کام اللہ کسی سے نہیں لیتا. آپ کے دور میں ختم نبوت کے حرف میں ترمیم ہوئی، اور ہمارے دور میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے اسلاموفوبیا پہ عمران خان صاحب نے دنیا میں سٹینڈ لیا ہے. آفر ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. یہ دو بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا، بہت شکریہ. سمجھ رہے تھے وہ، لیکن وہ مایوس ہو گئے. ہم بریک کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں. جاتے جاتے OIC وزیر خارجہ کا اجلاس ہوا. زبردست پیش رفت پاکستان کے لیے، ہر پاکستانی کے لیے پالیٹکس سائٹ، جس میں عمران خان صاحب نے آج خطاب کرتے ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں،
तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।